اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کی گئی ہیں، 14ویں پارے کے رکوع نمبر 10 میں ہیں۔ جس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے جو کچھ لوگ ظاہر کرتے ہیں یا چھپا کے کرتے ہیں۔ بے شک وہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ کیا اتارا ہے رب نے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی، بس اتارا کوئی نہیں ہے اللہ نے۔ کلام پاک کے بارے میں ایسی باتیں کرتے، اس لیے کہ قیامت کے روز وہ اپنے پورے بوجھ اٹھائیں گے، اپنے ان جرائم کے، گناہوں کے، اور پھر جن لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں، راستے سے ہٹاتے ہیں، ان کے گناہوں سے بھی ان کو حصہ ملے گا، ان کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا ہوگا۔ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے۔ اب فرمایا کہ یہ جو موجودہ کفار مکہ ہیں، ان سے پہلی قومیں جن کے پاس نبی آئے، انہوں نے بھی نبیوں کے خلاف سازشیں کیں، مکر کیے، مختلف قسم کے انہوں نے پروگرام بنائے نبیوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کی مخالفت کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کے سارے پروگرام جو تھے ان کو تہس نہس کر دیا۔ اس کی مثال دی ایسے ہے جیسے انہوں نے یہ سازشوں کے جال بنے، ان کی عمارت بنائی، تو جو عمارت بن گئی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بنیادیں ہلا دیں، بنیادیں ہلا دیں ایسی کہ دیواریں ٹوٹ گئیں اور چھت اوپر سے نیچے آ پڑی، اور اس کے اندر جو تھے وہ دب گئے اور مر گئے۔ باقی یہ مثال فرمائی کہ فرمایا کہ مکر الذین من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیے تھے، چالیں چلی تھیں، مخالفت کی تھی اللہ کے نبیوں کے خلاف، لیکن فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے ان کی عمارتیں جڑوں سے لے لیں، بنیادوں سے لے لیں، نیچے سے کہیں دی۔ پھر کیا ہوا؟ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، ان کو چھت گر پڑی، من فوقہم، اوپر سے، آتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان کو ایسے ایسے طرح عذاب آیا، ان کے غم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسے عذاب آ سکتا ہے یا اس طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہاں پر جو عذاب ان کو ملے، کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا، کسی کو آگ سے تباہ کر دیا گیا، کسی کو ہوا سے تباہ کر دیا، کسی کو پتھر برسا کے، یہ عذاب دنیا میں ملے ہیں، لیکن ثم یوم القیامت یخزیہم، قیامت کے روز ان کو بہت رسوا کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ یقول، فرمائے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، بتاؤ اب وہ لاؤ جو میرے شریک بناتے تھے، تم بت بناتے تھے، کہتے اللہ کے شریک ہیں،
اب لاؤ انہیں، کہاں ہیں وہ جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، بحث کرتے تھے کہ یہ کام آئیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جو علم والے لوگ ہیں وہ کہیں گے ان خزي اليوم وسوء الکافرین، آج کے دن رسوائی اور برائی جو ہے، سزا جو ہے کافروں کے لیے ہے۔ کافر، نہ ماننے والے، منکر، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان اور انکار کرنے والے، آج ان کا برا حشر، رسوائی، ذلت ان کے لیے ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ قیامت کے دن کافروں کو جو ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی، عذاب ملے گا، وہ کوئی تھوڑے عرصے کے لیے نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔